علماء نے لکھا ہے پوری صورت کا یہ نزول ہوا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو لہب کی جو پھر بدبخت گستاخ کی جو موت واقع ہوئی، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اسے ایسے موت دی کہ کچھ ہی عرصے بعد اس کی گردن پہ ایک دانہ نکلا، جو دانہ نکلنے کے بعد وہ دانہ پھر ٹھیک نہیں ہوا، وہ دانہ پھیلتا گیا، وہ اتنا پورے جسم میں پھیل گیا کہ اب اس کے جسم گل گل کے سڑ کے جو ہے ایک ایک پیس پیس کر کے گر رہا ہے، جسم میں گوشت ختم ہو رہا ہے، اسی طرح گل سڑ کے وہ ختم ہوا، مر گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ اور اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی توہین قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی مجمع کے اندر ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو تھوک اس بدبخت نے نکالا تو نکلتے ہی وہی تھوک واپس انگارہ بن کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر، ابو لہب کے اوپر وہ تھوک جا کے گرا انگارہ بن کے۔ اب اس کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا ابو لہب کا بعد میں توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ایک بیٹا بدبخت جس نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، وہ بعد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، بہت سارے اس نے الفاظ کہے، جملے کسے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے بدبخت لعین نے تھوکا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ بدبخت جا، تجھے تیرے جسم کو کتے کاٹیں گے، تیری ہڈیاں کتے چبائیں گے۔ اب یہ واپس ابو لہب کا بیٹا اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے، خوش ہوتا ہوا، ہنستا کھیلتا، آ کر باپ کو بتلاتا ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، میں نے بدتمیزی کی، میں نے ان کے اوپر تھوکا، ساری بات آگے بتاتا ہے۔ ابو جہل بھی خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کچھ نہیں کہا اس کے بدلے میں، چونکہ کافروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یقین تھا کہ جو یہ الفاظ منہ سے نکالتے ہیں زمین و آسمان تہ و نیز ہو سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب اس کا بیٹا کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کہ تیری بوٹیاں کتے کھائیں گے اور چبائیں گے۔ ابو لہب نے یہ بات سنی، چیخ اٹھا کہ بغیرت، میں نے دیکھا ہے اتنی میری عمر ہو گئی ہے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا، اور وہ سچا ہوتا، بلکہ ہم بھلے انہیں نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، لیکن اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان کرنا یہ ہوا کچھ عرصے بعد، اور ظاہر سی بات ہے جب سے یہ بات سنی تھی اس کے بعد سے اپنے بیٹے کی بڑی حفاظت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے سزا دینے پر آ جائے اسے بھی دنیا میں کون بچا سکتا ہے، جسے خدا بچانے پر آئے اسے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد دیکھا گیا کہ کچھ دوستوں نے کسی تفریح پہ جانا تھا، تو ابو لہب کے پاس آئے کہ اپنے بیٹے کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ابو لہب نے کہا نہیں، میرے بیٹے کو خطرہ ہے، کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے۔ دوستوں نے کہا ہم ساتھ ہیں، کیا نقصان پہنچائیں گے؟ بالآخر دوستوں کی خواہش پر بھیج دیے بیٹے کو۔ جتنے بھی دوست تھے تو سارے کافر، انہوں نے اپنے ساتھ اس کو لے لیا،
اب راستے میں کسی جگہ رکنا ہوا، ٹھہرنا ہوا، رات کا سفر ہے۔ دوستوں نے اسے جو ہے ابو لہب کے بیٹے کو درمیان میں سلا دیا، خود دائیں بائیں سو گئے، اور ایک ہی ڈپٹی لگا دی کہ آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے کہ کوئی جانور اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کی شان دیکھیں کفر، جب آدمی کافر ہوتا ہے تو اس کے کفر کی بدبو ہوتی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں خوشبو لگا لیں کافر، ان کی جسم کی جو گندی بدبو کفر کی ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایمان کی خوشبو ہے، مومن ہے، نیک اعمال والا ہے، اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ بھی کی شان ہے کہ خوشبو آتی، بھلے وہ کوئی خوشبو لگائے یا نہ لگائے، ایمان کی اپنی خوشبو ہوتی۔ اسی طریقے سے گستاخی جو کرتا ہے نبی کی، تو گستاخ کے منہ سے بھی عجیب قسم کی بدبو آتی ہے۔ جانوروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ کافر ہے، اس کے منہ سے کفر کی بدبو آ رہی ہے۔ اب یہ تینوں دوست آپس میں سوئے ہوئے ہیں، شیر آیا۔ اللہ کی شان دیکھنا کہ سچے نبی کی سچائی دیکھیں، جو نکلے ہوئے منہ سے الفاظ اللہ پاک کیسے پورے فرما رہا۔ شیر آیا، سارے سوئے ہوئے، جو ایک نگرانی کے لیے جس دوست کو کھڑا کیا تھا، اللہ کی شان، ٹھنڈی ہوا چلی، جنگل ہے، اسے بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گیا۔ وہ سویا نہیں، خدا نے اسے سلانا تھا، وہ سو گیا۔ اب شیر آیا، پہلے کافر کو سونگھتا ہے، اس کے منہ سے کفر کی بدبو تو آ رہی ہے، گستاخی کی نہیں آ رہی۔ دوسرے کے پاس آیا، اسے سونگھا، کفر کی بدبو تو آ رہی ہے، گستاخی کی نہیں آ رہی۔ گستاخ تک پہنچے تو سونگھا، گستاخی کی بدبو آ رہی ہے۔ شیر نے وہیں پنجہ مارا، پکڑا، اس کے منہ سے فوارے خون کے نکلے، اور اٹھا کر شیر نے پہاڑی سے نیچے پھینکا۔ جیسے نیچے پھینکا، نیچے پہنچنے تک اس کی ہڈیاں اور بوٹی بالکل قیمہ بن گئی، اور پھر کتوں نے اسے کھا لیا، لاش بھی نہیں ملی۔